نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ آدمی کس کی عزت کرتا ہے؟ اپنے رشتہ دار، سب سے زیادہ اپنی ماں اور اپنے باپ، کیونکہ اس کا پورا نسب اس سے جڑا ہوا ہے. بیوی چھوٹتی ہے تو دوسری ملے گی، بیٹے بیٹیاں بغاوت کر جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں. محبت اپنی جگہ پر، بھائی بھی چھوٹ جاتے ہیں بہنیں بھی، لیکن جو اس کا نسب جن سے چلتا ہے وہ ایک ماں ہے اور ایک باپ، اور ہر ایک کی ایک ہی ماں ہوتی ہے. سوتیلی ہو چار اس سے فرق نہیں پڑتا، پیدا کرنے والی ایک ہی ہے، باپ بھی ایک ہی ہے اس کا. ایک ماں اور ایک باپ ہر انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اور جب صحابہ حضور کے پاس آتے تھے تو سب سے پہلا جو جملہ کہتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ. یعنی جو سب سے زیادہ میرے لیے عزیز ہے زندگی میں. عربوں کو پتہ ہے باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، ماں کا کیا مقام ہوتا ہے. وہ اپنے ان دو عزیز چیزوں کو حضور کی بارگاہ میں قربان کرتے. یوں کہتے یہ کہنا نہیں تھا، صرف کہنا نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کر کے نعرے لگاتے تھے یہاں سے کہ ہم یہاں سے یا رسول اللہ جان بھی نچھاور کریں گے. نہیں، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون بھی ایسی آئی جب حضور جہاد پر جا رہے تھے، صحابہ کی صفیں لگ رہی تھی. ایک خاتون 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، کہا یا رسول اللہ اس کو بھی ساتھ لے جائیں. 1.5 سال کا بچہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا اس کو کیوں لائی؟ کہتی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں، میرے شوہر شہید ہو چکے، یہ ایک 1.5 سال کا بچہ ہے، اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں. مدینے کی خواتین جب اپنے جوانوں کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں تو دل بے قرار ہوا، میں اپنا یہ بچہ لے آئی، کیا کریں گے اس کا؟ خاتون کا ایمان تو دیکھو. کہتی مجھے پتا ہے میرا بچہ تیر اور تلوار تو نہیں چلا سکتا، لیکن اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں اس بچے کو دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے. اپنے بیٹے کو اس طرح نچھاور کرنا، کسی ماں کے کلیجے سے پوچھو کون ہے جو اپنے بچے کو لا کر 1.5 سال کی عمر میں حضور کے قدموں میں ڈال دے؟ یہ ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچنے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے میرے عزیزو ایمان اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، تو آپ نے یہی فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. جان ایمان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، روح کائنات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان، ہماری زندگی کا سب سے اہم ٹاپک وہ حضور پاک کی ذات ہے. آپ کو پتہ ہے پوری کائنات میں جو بکھرے ہوئے مسلمان ہیں، کہیں پر بھی رہنے والے ہوں، ہم سب کی ڈور سب جا کر کے مدینے سے جڑی ہوئی. ہمارے ایمان کا جو بنیادی عنصر ہے وہ سب حضور پاک کی ذات سے جا کر جڑا ہوا ہے. یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ 1400 سال سے یہ ایک ہی قوم ایسی ہے جس کو جینوسائیڈ کرنے کی کئی بار کوششیں کی گئی. یہ امت کو، امت مسلمہ کو جینوسائیڈ، نسل کشی، ہمیشہ کے لیے پورا خاتمہ. افریقہ کی سرزمین پر کئی نسلیں ایسی آئیں جن کو جینوسائیڈ کیا گیا ہے، ان کا نام و نشان نہیں. کئی فرقے ایسے پیدا ہوئے جن کو ختم کر دیا گیا، ان کی آبادیاں تہس نہس کر دی گئی. ہماری تاریخ میں یہ ایک بار نہیں، سینکڑوں بار دہرایا گیا ہمارے ساتھ ہی. آج بھی ہو رہا ہے. موب لنچنگ اسی کا حصہ ہے. اور موب لنچنگ یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، مکہ میں بھی تو یہی کیا جا رہا تھا. کیا حضرت عمار بن یاسر کو نہیں کیا؟ خباب ابن الحرت کو، خبیب ابن عدی کو پھانسیوں پر چڑھا کر کے، لٹکا کر کے لوگوں کو بلا کر دہشت میں ڈالتے تھے. سیم یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. حضرت سیدہ سمیہ کو گھوڑے کے پاؤں میں نیچے باندھ کر دوڑایا گیا تھا. یہ موب لنچنگ تو اس زمانے میں بھی تھی. اس وقت کفار مکہ نے یہ سوچا تھا ابھی یہ چھوٹی تعداد میں ابھی ان کو مار مار کر کے ڈرا کر کے منتشر کر دو، لیکن اسلام کو نہ تھمنا تھا نہ تھما. کسی سے نہیں رکا، کسی سے نہیں رکا.
اسی کو تو اقبال کہتا ہے نا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور پھر اقبال نے گرج کر کے یہ کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، میں کہتا ہوں عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں مٹا سکی دنیا؟ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھو، بڑے بڑے ظالم آئے، یزید نے بھی اپنے ظلم کے پنجے گاڑے، ان کے اس کے بعد ایک دو نہیں کئی سلاطین ایسے آئے جنہوں نے ہماری گردنوں پر کرسیاں بچھائی ہیں، لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، بغداد کو تو خون سے تہس نہس کر دیا گیا تھا، تیونس کو، مراکش کو، افریقہ کی سرزمین پر کتنے غریب مسلمانوں کو اس طرح سے کاٹ کر رکھ دیا گیا کہ کئی جگہ ایسا بھی تاریخ میں موجود ہے کہ ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے گئے، ہمارے خون سے دریا کو لال کر دیا گیا، لیکن اس وقت بھی اسلام کو نہ تھمنا تھا نہ تھما۔ آج پوری کائنات کے چپے چپے میں نور اسلام پھیلا ہوا ہے، اور اب تو چنگیز جیسی طاقت، ہلاکو جیسی طاقت رکھنے والے کوئی ظالم بھی نہیں ہے، یہ تو 5 سال کے نشہ میں چور لوگ ہیں جن کو ان کی اوقات مچھر سے زیادہ نہیں ہے، موسم میں آئے ہوئے موسم میں چلے جائیں گے۔ یہ اگر بیٹھ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہوگا، 20 لاکھ مسلمانوں کو کاٹ دیں گے، مار دیں گے، میں تو اس کو مذاق ہی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان سے اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹائی جاتی۔ یہ اسلام کے مٹانے کی بات کرتے ہیں یا اپنے بیٹھ کر کے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں کوشش ہوئی، کیوں مٹے کیوں نہیں؟ یہ تہس نہس کیوں ہوئے نہیں ہوئے؟